اگلا سوال ہے، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا یا مرتے وقت پڑھ لیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، کیا یہ درست ہے؟ تو اڈی عقل مندی ہے کہ انج ہوئے گا؟ یہ جو لوگ سوال لکھ کے بھیجتے ہیں وہ بھی ذرا اپنی عقل استعمال کریں نا، کہ کیا اتنی سستی جنت بک رہی ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو اس منزل میں پھنس گیا اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عثمان۔ سیدنا عثمان وہ ہیں جن کو 3 موقعوں پہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ ایک دفعہ جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی، دوسری دفعہ جب مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کیا، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب 700 اونٹ مال کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کی۔ اچھا، تینوں دفعہ ان کو مال خرچنے کے اوپر ہی جنت ملی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے مال دیا ہے نا، سب سے آسانی میں اگر دنیا میں کوئی جنت کما سکتا ہے نا، مالدار بندہ ہے۔ اس نے بس صرف اپنی نیت صحیح کر لینی ہے، اس کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ نماز میں تو ہمیں جتنی مرضی صحیح کر لیں توجہ نہیں رہتی، بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں خشوع خضوع ہے کہ نہیں۔ مال میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی، بس۔ باقی یہ نہیں ہوگا کہ یہ خشوع خضوع سے خرچ ہوا ہے کہ بغیر خشوع خضوع کے، یہ خرچ کرتے وقت یعنی وہ ذہن حاضر تھا یا نہیں تھا، وضو ہے تھا یا نہیں تھا، یہ رولے تو ہے ہی نہیں نا مال خرچنے سے۔ تو سیدنا عثمان نے 3 دفعہ جنت کمائی ہے مال خرچنے کے اوپر، اور تیسری دفعہ تو نبی علیہ السلام نے اشرفیاں یوں آپ الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے۔ یہ ان کو ہی گارنٹی تھی کہ جو مرضی کرے، تو انو آندی تھی جو مرضی کر دے، وہ ہے کچھ کرتے رہے جے بعد کہ قبرستان جا کے روندے رہنے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ تو قبرستان جا کے روتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا، عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں۔ جسے عقل نہ ہو وہ من بوجھی زندگی گزارے گا، اور جسے عقل ہوگی وہ سوچ کے پاگل ہوگا کہ یار میرے ساتھ بننا کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے سینسٹیوٹی کلیئر ہو۔ یہ جو آپ کو ایم پبلک میں مشہور کر دیا ایک دفعہ کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا، یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ مشکات میں بھی آپ کو یہ کتاب الایمان چیپٹر میں شروع میں حدیث مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، وہ جنت میں جائے گا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ سوال تو بڑا جینون تھا کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھ دیا اور اب وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اونٹ تسی کہندے رہو جناب وہ داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، نمازوں میں اسلام نہیں ہے، نماز اسلام میں ہے، روزوں میں اسلام نہیں ہے، روزے اسلام میں ہے، جو مرضی کہندے رہو اللہ دے بندے ہو، گل ایک ہی ہے، لک وشکار ہے۔ داڑھی اسلام میں ہو یا اسلام داڑھی میں ہو، بات ایک ہی ہے، دین پہ چلنے کا نام اسلام ہے نا۔ دودھ پینے والے مجنوں تو نہیں اللہ کو چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ اب اس میں ساری کی ساری باتیں، یعنی دین کے اوپر چلنا، فرائض کے اوپر پابندی، حرام چیزوں سے بچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ آپ کو اب لہذا سے نٹی گٹی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے کہتے ہو جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 631، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور یہ مالک بن حویرث روایت کر رہے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ آئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے ملنے، اور وہی مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز کا روایت کر رہے ہیں
کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ اب وہ کہتے ہیں رفع الیدین کا حکم دکھائیں، تو میں نے کہا تھا یہ حکم ہے۔ وہی صحابی کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہی صحابی نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ آگے وہ اپنے ساتھیوں کو سکھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک نٹی گٹیز تو نہیں بیان ہوگی۔ پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ذرا پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں نا، وہ بھی کوئی نہیں جی کدھرے، وہ بھی عملی ٹرانسفر ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو جب یہ آپ سے دوسرے تیسرے کا حکم مانے نا، آپ پہلے کا مانیں، ان کو ساٹھا دے چھٹو نا، پہلے اپنا ثابت کرو، تو کہیں گے نہیں وہ تو نبی علیہ السلام نے کیا تو یہ بھی کیا ہے نا یار، ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہاپا ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ تو یہ جنت اتنے سستے نہیں ملنی میرے بھائی، یہ آپ کی شعر و شاعری ہے کہ جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ آپ کی شعر و شاعری آپ کرتے رہیں، جب انشاءاللہ موت آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا یہ شعر و شاعری ہے، اس کی کوئی اللہ کے حضور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس واسطے جناب مرنے تو پہلے تیاری کر لو۔